امام علی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کیا، الرزق و رزقان، رزق دو طرح کا ہے، طالب و مطلوب۔ ایک وہ رزق ہے جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، اور ایک وہ رزق ہے جو تمہارے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ خوب ہم دیکھیں نا، ہم اپنی دنیا میں ہم کس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ ہم رزق کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ خوب اچھی بات ہے، رزق حلال کمانا واجب ہے، لیکن جس کا خدا نے وعدہ کیا ہو اور جس کا خدا نے وعدہ نہیں کیا، خدا نے رزق کا وعدہ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ تو پھر ٹینشن کیسی ہے زندگی میں؟ ٹینشن تو اسی کی زیادہ ہے نا، اس کی زیادہ ٹینشن ہے۔ اور جس کا وعدہ نہیں کیا، کس کا وعدہ نہیں کیا؟ آخرت کا۔ تمہارے اپنے عمل ہیں جو تمہیں بچائیں گے، خدا نے وعدہ نہیں کیا، اس کے پیچھے کتنا بھاگ رہا ہوں؟ یہ ہے طالب و مطلوب۔ ایک وہ ہے جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، ایک وہ ہے جو تمہارے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ جس کے پیچھے میں بھاگ رہا ہوں کیا ہے؟ ومن طلب الدنیا، اور جو دنیا کو طلب کرتا ہے، جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، اس کو موت آ جاتی ہے اور دنیا اس کو نکال کے پھینک دیتی ہے۔ آپ کے سامنے دنیا کے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے دنیا میں فرعون، انا ربک الاعلی، میں رب ہوں تمہارا، کہاں گیا؟ ڈوب گیا۔ شداد کہاں گیا؟ نمرود 300 سال لگے اس کو جنت بنانے میں اپنی شداد، اور جب گھوڑا لے کے پہنچا دروازے پہ جو نے بنائی تھی اس نے دنیا، اندر جانے لگا تو ایک شخص نظر آیا، کہا تم کون ہو؟ تمہیں میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ کہا میں موت کا فرشتہ ہوں، جان لینے آیا ہوں۔ کہہ رہا ہے مجھے ایک پاؤں گھوڑے کی زین میں تھا، ایک ہوا میں تھا، جان نکال لی۔ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے تھے، دنیا نے اٹھا کے پھینک دیا۔ یہ ہے دنیا آپ کے سامنے، بڑے 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 بڑے۔ ومن طلبت آخرہ، اور جو آخرت کی طلب کرتا ہے دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے۔ حتیٰ جتنے خزانے دنیا میں ہیں، حتیٰ جستوفیہ منہا، جتنے خزانے ہیں سب نکال کے اس کے آگے رکھ دیتی ہے۔ جو آخرت کے لیے بھاگتا ہے، اور آخرت کے لیے ہم کتنا آخرت کے لیے بھاگ رہے ہیں، ہم کتنا آخرت کی۔ مقدس اردبیلی کا میں نے آپ کو ذکر کیا ابھی۔ مقدس اردبیلی تہجد کی نماز، صبح کی نماز کے لیے برتن، بالٹی کنویں میں ڈالی پانی کے لیے، نکالا ہیرے جواہرات، کہا پروردگار میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا واپس، پھر نکالا پھر ہیرے جواہرات، کہا پروردگار مجھے پانی چاہیے، پھر ڈالا، پھر نکالا، پھر 3 دفعہ کیا، ہیرے نکلے، مگر کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے، مجھے وضو کے لیے پانی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ یعنی جو آخرت کے پیچھے بھاگتا ہے، دنیا اپنے خزانے نکالنا شروع کر۔ عزیزان محترم، اور کتنی مثالیں آپ کے سامنے، دنیا سکڑ جاتی ہے۔ میں اپنی زندگی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ محنت نہیں کرنی، ہمیں محنت کرنی ہے، اچھا پڑھنا ہے، ہماری لائف میں ایمبیشنز ہونا چاہیے، ویژن ہونے چاہیے، ہمیں سب کچھ کرنا ہے، حلال رزق، لیکن بھاگنا نہیں ہے۔ آپ اگر کما رہے ہیں، مولا کائنات کیا فرماتے ہیں کہ تعجب ہوتا ہے مجھے اس شخص پر جو اپنی ساری زندگی کمانے میں خرچ کر دیتا ہے اور پھر اس کمائی ہوئی چیز کو اپنی صحت جو اس کی بگڑ جاتی ہے اسے صحیح کرنے میں خرچ کر دیتا ہے۔ یعنی ساری زندگی کماتے رہے، بیمار ہو گئے، آخر میں بیمار پڑے، سارے پیسے بیماری میں لگ رہے ہیں۔ تعجب ہوتا ہے مولا کا۔ اور زندہ ایسے ہے جیسے کبھی مرنا ہی نہیں ہے، ایسے زندہ رہ رہا ہے، اور جب مرتا ہے تو ایسے جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ یہ ہے زندگی۔ اس زندگی کے لیے ہمیں فکر کس چیز کی ہونی چاہیے؟ یہ جہاں ہم فیہا خالدون ہے، امام یہی تو فرما رہے ہیں۔ مولا کائنات اپنے بیانات، خطبوں کے ذریعے سے جہاں امام نے 3 دفعہ دنیا کو طلاق دے دی ہے، وہ یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ دنیا ہے، اپنی جگہ پر ہے، لیکن اصل میں وہ ہے جہاں تم نے ہمیشہ رہنا ہے، لیکن جانا اسی دنیا سے ہے۔
ہمارے استاد آیت اللہ تحریری حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا بیسکلی کمال پہ پہنچنے کا راستہ ہے. اب آپ ہی نہیں کہہ سکتے کہ میں پہاڑوں میں چلا جاؤں اور چپ کر کے بیٹھا رہوں, اکیلا بیٹھا رہوں, مجھے نہیں, ایسے نہیں جائیں گے. کمال پہ جانا ہے تو سوسائٹی میں رہنا پڑے گا, امتحان دینا پڑے گا, درگزر کرنا پڑے گا, اپنا مال انفاق کرنا پڑے گا, دوسرے کا حق ادا کرنا پڑے گا. خوب جب آپ امتحان ہی نہیں دیں گے تو آپ کو رزلٹ کیسے ملے گا؟ آپ بولیں گے نہیں میں ویسے ہی پاس ہو جاؤں, گھر میں بیٹھا ہوں, تو ایسا تو کوئی دنیا کا امتحان پاس نہیں ہوتا. عزیزان محترم, دنیا کو سمجھیں. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو نبی خدا تھے, دنیا خوبصورت ایک خاتون بن کر آئی اور ایک لباس جیسے ایک دلہن لباس پہنتی ہے ویسے آئی. تو ان سے پوچھا حضرت عیسیٰ نے, وہ کہتی ہیں کہ جو میرے پیچھے بھاگتا ہے میں اسے بھگاتی رہتی ہوں, ایسے ہی ہے, اور جو مجھ سے دور جاتا ہے میں اس کے پیچھے بھاگتی ہوں. آپ کے اپنے اوپر یہ جو لذتیں ہیں دنیا کی, امام علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ گناہ کی لذت بہت تھوڑی ہے, بہت تھوڑی, مگر گناہ پر پچھتاوا, شرمندگی بہت لمبی ہے, بہت طولانی ہے. تو اب یہ تھوڑی سی لذت کے لیے بعد میں لذت لے لیتا ہے, لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے, انسان پچھتاتا ہے. تو بہرحال میں جوانوں سے کہوں گا کہ ہم اس اصل لذت کے پیچھے, تو آغا دولابی فرماتے تھے کہ ترک لذت میں جو لذت ہے وہ کسی میں نہیں ہے. یعنی جو آپ کو جو دنیاوی اٹیچمنٹ مل رہی ہے, دنیاوی چیز اٹریکٹ کر رہی ہے, اس کو ڈی اٹیچ کرنے میں جو مزہ ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے. اس کو چھوڑیں. وہ کوئی چیز مل رہی ہے, کوئی دیکھ نہیں رہا, کوئی سن نہیں رہا, مگر میں کہوں پروردگار صرف تیری خاطر چھوڑ رہا ہوں, تیری خاطر. کوئی دیکھ نہیں رہا, کسی کو نہیں پتا, مگر تیری خاطر, صرف تیری خاطر. رجب علی خیاط کہ جن کی کتاب عشق کیمیا ہے, وہ یہی کہتے ہیں کہ اس مقام پہ کیسے پہنچے کہ گناہ آمادہ تھا, گناہ ریڈی تھا, کوئی تھا ہی نہیں گھر میں, گناہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں 1 منٹ دروازہ بند کرنے دروازہ بند کرنے گئے, کہا پروردگار کوئی بھی نہیں دیکھتا, مگر میں تیری خاطر دروازہ بند نہیں کر رہا, کھول کے باہر جا رہا ہوں, تو میری خاطر کیا کرے گا. کہتے ہیں دروازہ کھول کر باہر گئے, اللہ نے حجاب ہٹا دیے سارے, اور وہ ایک خیاط یعنی ٹیلر تھا, اور اس مقام پر چلا گیا کہ جب مولا کے حرم میں جاتے تھے نجف, تو حرم سے اندر سے آواز اور گفتگو ہوتی تھی. اس عالم برزخ میں, عالم برزخ کھل گیا, گناہ ترک کر دیا. خوب یہ سب ہمارے لیے بھی ہے, خدا ہمارے لیے بھی وہی ہے جو ان کے لیے تھا. خدا وہی ہے جو حضرت یوسف کا خدا تھا کہ 7 دروازے بند, اور حضرت یوسف نے کیا کہا, پروردگار تیری پناہ چاہتا ہوں. کہا یوسف پلٹ جاؤ, 7 دروازے کھل گئے. میرے آپ کے لیے بھی کھل سکتے ہیں اگر میں اور آپ کوشش کریں. عزیزان محترم, بارہ مولا کائنات کی زندگی سے ہم درس لیں. مولا نے اپنی زندگی میں حق اور حق پر زندگی گزاری ہے, چاہے گھر میں ہو, گھر کے اندر کردار, یہاں باہر ہوں یا جنگ میں ہوں تو امام کا کردار, چاہے امام محراب میں ہوں تو مولا کی عبادت, چاہے شب کی تاریکی میں ہوں تو امام علی کی مناجات. مولا یا مولا انت المولا انا العبد وهل يرحم العبد